بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم خواتین، اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دین کی باتوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے، کہنے اور سننے کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں. دین کی مجلسوں میں جمع ہو کر اللہ کے دین کی باتوں کو غور سے سننا اور عمل کرنے کی نیت سے سننا، یہ ان مجلسوں کے آداب میں سے ہے. اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ غور سے سنیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ابھی سے دل میں یہ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ جو بھی بات ہمارے سامنے آئے گی ہم ضرور اس پر عمل کریں گے. عمل کی نیت سے اگر سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے راستے آسان فرمائیں گے، عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، سہولتیں ہوں گی. اگر ہماری نیت ہی عمل کی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد اور کوئی سہولت ہمیں نہیں ملے گی. اللہ رب العزت کے پاس دل کے جذبات اور نیتوں کی بڑی قدر ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ان اللہ، حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. اس لیے
ہم یہ نیت لے کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ جو بات بھی ہمارے سامنے آئے گی ہم اسے غور سے ہم اس پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو عمل کرائیں گے، اپنے گھر میں اس کا ایک انشاءاللہ ماحول بنائیں گے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ ماہ مبارک رمضان المبارک اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ابھی 2-3 دن میں انشاءاللہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں گے۔ رمضان کا انتظار کرنا، شوق اور ذوق سے انتظار کرنا اور رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے ہی جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا، رجب کا پورا مہینہ ہے اور اس کے بعد شعبان کا پورا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان ہے، لیکن جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ جاتا تھا 2 مہینے پہلے، اور آپ رمضان تک پہنچنے اور اس کی عبادتوں کو پورا کرنے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے اتنے شوق میں رہتے تھے کہ رجب کے شروع ہی سے آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ ایک شوق کی بات تھی، دل کے جذبات کی بات تھی، اور رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ آپ نے اپنی امت کو بھی یہ سکھایا کہ رمضان ایسا مبارک اور برکت والا مہینہ ہے کہ تم بھی اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرو، اس کے بارے میں مذاکرہ کرو، بچوں کا ذہن بناؤ کہ رمضان آ رہا ہے، اس میں روزے رکھنا ہے، بچوں کو روزے رکھنے پر تیار کرو، گھر کے مرد حضرات کو رمضان کی فضیلت اور اس کے تمام روزوں کے لیے تیار کرو۔ پہلے ہی سے گھروں میں مذاکرہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں تراویح ہوگی، یہ 1 رکعت بھی تراویح نہیں چھوٹنی چاہیے۔ گھر کے مرد حضرات کو، نوجوان بچوں کو پہلے ہی سے تیار کرو، رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں گے، خوب عبادت انشاءاللہ ہوگی۔ اس طرح سے پہلے ہی سے نیت ہونی چاہیے، پہلے ہی سے اس کی تیاری ہونی چاہیے، پہلے ہی سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ رمضان میں بیمار نہ ہو جائیں، کوئی پریشانی نہ ہو جائے۔ یہ ہے رمضان کی تیاری۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت خیال فرماتے تھے۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جوڑ کر اس کی فضیلتیں سناتے تھے، اس کی برکتوں کے بارے میں بتاتے تھے، اس کی عبادتوں کے بارے میں آپ بتاتے تھے، اور اس بات کی ترغیب دیتے تھے کہ رمضان کا پورا احترام ہونا چاہیے، رمضان کا پورا ادب ہونا چاہیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان میں کچھ خاص عبادتیں ہیں۔ ایک ہے روزہ۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر، بندیوں پر، تمام مومن مسلمان مرد عورتوں پر فرض ہے، اور روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں، اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق ہمیں بڑا سخت حکم دے دیا، صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رہنا ہے اور کچھ نہیں کھانا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہ روزے کا حکم ہم صرف تمہیں نہیں دے رہے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں، ہر ایک کی امت میں روزے کی عبادت موجود تھی، ہر ایک کو بھی روزے کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں اے امت محمدیہ کے لوگوں، صرف تمہیں یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے والی جتنی امتیں آئی ہیں ان تمام کی شریعتوں میں بھی روزے کا باقاعدہ حکم تھا، اور انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ لہذا تمہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے اس حکم کو پورا کرو۔ روزے کا مقصد بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ روزے کی وجہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر نیکیوں پر زندگی گزارنا، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم روزے رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ اب یہ بات ہمارے دل میں آتی ہے کہ ہم بہت سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، جس کی جتنی عمر ہے، لیکن ہمارے اندر تقوی نہیں پیدا ہو رہا ہے، ہمارے اندر پرہیزگاری نہیں آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ ایمان اور احتساب یہ ہے کہ روزے رکھنے کی جو فضیلتیں ہیں، ان تمام فضیلتوں کے شوق میں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے شوق میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صبح رمضان آیا، صبح میں سحری کیے، شام میں افطاری کیے، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، ہمارے روزے عادت کے روزے ہو گئے ہیں۔ نہیں، ہمارے روزے عبادت کے روزے ہونا چاہیے۔ ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ ہم روزہ رکھیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندیاں روزہ رکھتے ہیں اللہ کی عبادت سمجھ کر، اور روزے میں گناہوں سے بچتے ہیں، اور روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کا اہتمام رکھتے ہیں، فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ روزہ اللہ تعالیٰ اسے ایک فرشتے کی، ایک انسان کی شکل عطا فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن وہ روزہ اس بندے کی اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ، دنیا میں اس بندے نے میرا بڑا اکرام کیا،
یا اللہ اس نے باقاعدہ میرے حکم پر عمل کیا، یا اللہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اور روزہ اللہ کا اتنا چہیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی اس سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ اور ہم گنہگار ہیں، نہیں معلوم کہاں کس معاملے میں اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے، نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے کیا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہم روزے کو ادب کے ساتھ رکھیں گے، اہتمام کے ساتھ رکھیں گے، شوق کے ساتھ رکھیں گے، اور روزے میں گناہوں سے بچیں گے تو کل وہ روزہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارشی بنے گا۔ دوسری بات، روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بہت سارے دروازے ہیں، لیکن یہ خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اور وہ اس دروازے سے جنت میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام باب الریان ہے، ریان کا دروازہ۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کی نیک بندیاں جو رمضان میں اہتمام سے روزے رکھتے تھے، شوق سے روزے رکھتے تھے، روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اپنے روزے کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ یاد رکھیے، علماء نے فرمایا کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے، کوئی اللہ کی بندی روزہ رکھتی ہے تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر کانوں سے کوئی غلط بات اس نے سنا، گانے سن رہے ہیں یا غلط سلط باتیں سن رہے ہیں، کانوں کا روزہ گیا۔ اس لیے روزے کی حالت میں کانوں کی بھی حفاظت ہونی چاہیے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی والی باتیں ہمارے کانوں میں نہ پڑیں۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی والی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، موبائل میں دیکھ رہے ہیں، ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، نامحرم مردوں کی تصویریں اور ان کے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھوں کا روزہ گیا۔ ہماری زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اگر ہم روزے کی حالت میں اپنی زبان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، گالی گلوچ یا کوئی اور کسی کی غیبت کر رہے ہیں، یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا کوئی اور بات غلط بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے، ہماری زبان کا روزہ گیا۔ ہمارے ہاتھوں سے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، نافرمانی والا کام ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ گیا۔ اس لیے کل قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو روزہ رکھتے تھے اور شوق سے رکھتے تھے، اہتمام سے رکھتے تھے، اور روزے کی حالت میں اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتے تھے، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرتے تھے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتے تھے، اپنے پیروں کی بھی حفاظت کرتے تھے، تو ایک بہت بڑی جماعت اٹھ کر کھڑی ہوگی، یا اللہ ہم سب حاضر ہیں۔ تو یہ وہ روزہ رکھنے والے ہیں جو اللہ سے ڈر کر واقعی روزے کے ادب کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، تو ان سب سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت میں باب الریان کھلا ہے، تم سب اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لہذا تمام روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ لہذا اب ہمارا کیا شوق ہونا چاہیے؟ ایک شوق تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا۔ ہم گنہگار ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری سفارش کے لیے ہونا چاہیے، لہذا ہم ادب سے روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ ہماری سفارش کرے گا، اور ہم ادب سے روزہ رکھیں گے تو ہمارا داخلہ جنت میں باب الریان سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور تیسری بات روزے کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، نمازوں کا،
حج کا اور ذکر و اذکار کا اور صدقہ و خیرات کا جو کچھ ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اے فرشتوں میرے بندوں کے اعمال اور ان کی نیکیوں کا ثواب لکھو۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ خود جب بدلہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا اکرام اور کیسے کیسے نوازیں گے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یا پھر وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ ہی ہمیں مل جائیں تو پھر اللہ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات اور اکرامات کتنے زیادہ ہمارے اوپر ہوں گے۔ لہذا اس شوق میں روزہ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ صبح اٹھے سحری کر لیے پھر شام کو افطار کر لیے، نہ اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، نہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ اس سے متعلق کچھ حدیث ہمیں معلوم ہے، کچھ اللہ کے حکم ہمیں معلوم ہے، کچھ نہیں۔ یہ عادت کے روزے ہیں، ہمیں عادت کے روزے نہیں رکھنا چاہیے، عبادت کے روزے رکھنا چاہیے۔ اور عبادت کے روزے وہ ہیں جو ہم اس شوق میں روزے رکھیں کہ اللہ ہمارے ان روزوں سے راضی ہو جائیں گے، ان روزوں کی وجہ سے باب الریان سے ہمیں جنت میں داخلہ ملے گا، ان روزوں کی وجہ سے اللہ خود ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، ان روزوں کی وجہ سے یہ روزے کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے۔ اور یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، یہ بات اپنے گھروں کے مرد حضرات میں بھی اس کا ہمیں مذاکرہ کرنا چاہیے۔ جب ایسے روزے رکھیں گے تبھی جا کر کے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہوگی، اللہ کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، اللہ دنیا بھی اچھی سے اچھی بنائیں گے، آخرت بھی اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی بنائیں گے، دنیا میں سکون اور اطمینان بھی اللہ نصیب فرمائیں گے، موت کے بعد والی زندگی میں بھی اللہ رب العزت سکون اور اطمینان نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے یہ تو روزوں کے تعلق سے یہ میری بات ہے کہ ہمارے روزے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور احتساب کیا ہے؟ احتساب کو بھی میں نے اسی میں بیان کر دیا کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، کانوں سے ہمارا کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھوں سے ہمارا کوئی گناہ نہ ہو، ہمیشہ تو بچنا چاہیے، خاص طور پر روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں زبان کے گناہ سے بچنا چاہیے، پیروں کے گناہ سے بچنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھی ہو، کبھی زبان سے کوئی غلط بات نکل بھی گئی، کبھی کان سے کوئی غلط ہم نے سن بھی لیا، یا جو ہے کبھی نماز چھوٹ گئی روزے کی حالت میں، یا کوئی اور گناہ بھی ہو گیا، ہاتھوں کا کوئی گناہ ہو گیا، آنکھوں کا کوئی گناہ ہو گیا، تو اس پر ہمیں خاموشی اختیار کرنا یا اسے لاپرواہی میں نہیں لینا چاہیے۔ فوراً کوئی گناہ ہو گیا توبہ و استغفار کرنا چاہیے، یا اللہ روزے کی حالت میں مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ میں کمزور بندہ ہوں، میں کمزور بندی ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں بڑی شرمندہ ہوں، یا اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے روزے کو قبول فرما لے۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی گناہ کبھی ہو بھی جائے گا، لیکن اس گناہ پر باقی نہیں رہنا چاہیے، فوراً توبہ و استغفار کر کے، یا کوئی صدقہ و خیرات کر کے، یا کوئی اس کے بدلے میں کوئی نیک کام کر کے، 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے، یا کچھ نہ کچھ فوراً یہ شرمندگی ہونا چاہیے، فوراً یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے یہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں کمزور ہوں، مجھ سے یہ ہو گیا، فوراً اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے۔ لہذا یہ تو روزے کے تعلق سے یہ بات ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر جو 2 عبادتیں ہیں، یہ عبادت ہے روزوں کی اور دوسری عبادت ہے تراویح کی۔ تراویح کہتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعات
نماز پڑھنا سنت مؤکدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے پڑھتے تھے، لہذا یہ جہاں مسجدوں میں مرد حضرات جا کر کے 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کرتے ہیں اور ان پر واجب ہے، ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح عورتوں پر بھی یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، وہ اپنے گھروں میں رہ کر کے پڑھیں گی۔ ہاں، مرد حضرات مسجدوں میں جا کر کے قرآن پاک سن رہے ہیں، یہ پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ جتنا امام صاحب پڑھائیں گے وہ سن کر کے 20 رکعت پورے کر رہے ہیں۔ آپ مستورات عورتیں، آپ کو جو کچھ قرآن پاک یاد ہو، آپ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے اپنی 20 رکعت ضرور پوری کریں۔ تراویح ہرگز نہ چھوڑیں۔ تراویح قرآن پاک سے محبت کا اور قرآن پاک کی عظمت اور اس سے متعلق شوق کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اس میں ہم بڑے شوق سے اللہ کے کلام کو پڑھیں۔ اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بڑی آسانی سے پڑھ لے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، اگر نہیں ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، پیروں میں درد ہے، عمر دراز ہیں، لیکن تراویح تو ضرور پڑھیں۔ عموماً عورتوں میں تراویح پڑھنے کا، مجھے معاف کیجئے، عموماً عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح صرف مسجدوں میں مردوں کے لیے ہے، ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ افطاری بنانے میں اور دیگر چیزوں میں، دیگر کاموں میں جو ہے مصروف رہتی ہیں، اور رمضان میں تو ماشاءاللہ عورتوں کا بہت جو ہے بڑی خدمت ہوتی ہے، بڑی مصروف اور بڑی اچھی سی خدمت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا پورا اللہ تعالیٰ بدلہ نصیب فرمائے، اس کے بدلے میں تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ آپ تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ذریعے سے تراویح پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 20-25 منٹ لگیں گے 20 رکعت پوری ہونے میں، یا اس سے آگے بڑھ کر آدھ گھنٹہ لگے گا، لہذا اہتمام سے تراویح پڑھیں۔ اور قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو رمضان المبارک میں، اس لیے کہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اسی مہینے کی شب قدر میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور بلکہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن ہی نہیں، بلکہ اس سے پہلے والی جو 3 بڑی کتابیں ہیں، توریت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ بھی رمضان کے مہینے ہی میں اللہ نے نازل فرمائی۔ لہذا اللہ کی ان کتابوں کو رمضان سے بڑی خاص مناسبت ہے، بڑا اچھا تعلق ہے، لہذا رمضان میں اسی لیے تراویح بھی اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ لہذا آپ مستورات بھی اپنا کچھ وقت اللہ کے کلام کے لیے نکالیں، اپنے اوقات کو کچھ اس طرح ترتیب دیں کہ روزانہ کچھ حصہ۔ بعض اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہوتی ہیں کہ رمضان میں ان کے 3 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں، ان کے 4 قرآن پاک ختم ہوتے ہیں، اور بعض اللہ کی نیک بندیوں کے بارے میں مجھے معلوم بھی ہوا کہ روزانہ 3 پارے کا اہتمام، اور رمضان میں 10 قرآن پاک ان کے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لہذا بہت ساری ایسی اللہ کی نیک بندیاں ہیں جو رمضان میں بہت اللہ کے کلام کی تلاوت کرتی ہیں، قرآن سے ایک بڑی مناسبت ان کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بندیوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ، اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ کچھ وقت
اللہ کے کلام کے لیے نکالیں، خوب شوق سے، محبت سے، عظمت سے اس کو پڑھیں کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے، یہ میری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت اجر دیں گے۔ اس شوق سے قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے نیک بندے تھے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ تحدیث بن نعمت کے طور پر لکھتا ہوں۔ تحدیث بن نعمت کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی اللہ نے ہم کو کوئی انعام دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہمیں ملی ہے، لوگوں میں ہم اسے بیان کر رہے ہیں، لہذا وہ بیان کرنا فخر کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی اس نعمت کے اظہار کے لیے کسی اللہ کی توفیق، اللہ سے ملی ہوئی توفیق کو، اللہ سے ملی ہوئی نعمت کو بیان کرنا، اسے تحدیث بن نعمت کہتے ہیں، فخر نہیں، تکبر نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں یہ فخریہ طور پر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرے گھر کی مستورات، میرے گھر کی عورتیں، میرے گھر والی، میری بچیاں، میری بہویں، جو کچھ بھی میرے گھر میں جو ہے مستورات ہیں، روزانہ اپنے گھر کے کام و کاج کے ساتھ ساتھ 22 پارے روزانہ پورا کر لیتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ 22 پارے، یہ قرآن کے قریب اور وہ بھی گھر کے کام و کاج کے ساتھ ساتھ۔ اللہ اکبر، کتنا شوق تھا ان کو اللہ کے کلام کی تلاوت کا۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے میرے گھر کی مستورات میں، میری بچیوں میں نے یہ دیکھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت میں رمضان میں تنافس کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، کہ تمہارے کتنے پارے ہوئے، میرے 10 ہو گئے، اچھا تمہارے 10 ہو گئے، میں ضرور 12 پڑھوں گی، وہ پھر 12 ہو گئے تو پھر میں تم سے زیادہ پڑھوں گی، 14، 15، 20، یعنی ایک دوسرے سے زیادہ پڑھنے کا جذبہ، شوق۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے میری بچیوں میں رمضان میں خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت میں تنافس کو دیکھا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خوب جو ہے شوق سے آگے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا جذبہ میں نے میری بچیوں میں دیکھا۔ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی مستورات میں بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے، قرآن پاک سے زیادہ شغف رہے، تعلق رہے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت ہو، کچھ وقت مقرر کر کے جو ہے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی بڑی عاشقہ تھیں، قرآن پاک سے بڑی محبت، بڑی عظمت ان کے پاس تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مزہ آتا تھا کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ روزانہ، یہ میں تو آپ کو صرف رمضان کی بات کر رہا ہوں، ان کا روزانہ کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر، کھانا کھا کر 2 رکعات کی نیت باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعات کی نیت باندھ کر کے کھڑی ہوتی تھیں، الحمد شریف پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی حافظہ تھیں، وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتی تھیں یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی۔ اللہ اکبر، کب شروع کر رہی ہیں؟ عشاء کے بعد، اور کب تک پڑھ رہی ہیں؟ فجر کی اذان۔ جب مسجد نبوی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے، فجر کی اذان سنائی دیتی، بالکل مسجد کے قریب ہی ان کا حجرہ تھا، بالکل مسجد کے احاطے میں۔ جب فجر کی اذان سنائی دیتی تو جلدی اپنی 2 رکعات مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتی تھیں، یا اللہ، آپ کی رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ میری 2 رکعات بھی پوری نہیں ہوئی اور آپ کی رات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، ان کی 2 رکعات چھوٹی نہیں تھی، بلکہ 2 رکعات اتنی لمبی تھی کہ پوری رات ختم ہو گئی۔ تو ایسا شوق تھا، ایسا جذبہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قرآن پاک سے ان کا ایسا تعلق تھا، ایسی محبت تھی
کہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں. نہیں معلوم کتنے پارے ہو جاتے ہوں گے. اللہ ایسا شوق ہماری بچیوں میں، ہماری مستورات میں اور امت کی مستورات میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میں ایک اور نیک خاتون کا آپ سے ذکر کروں گا جو قرآن پاک کی بڑی عاشقہ تھیں، قرآن پاک سے بڑی محبت وہ کرتی تھیں. وہ ہیں ملکہ زبیدہ. ملکہ زبیدہ ہارون رشید بادشاہ کی بیوی تھی. ہارون رشید بادشاہ کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھے، پوری دنیا پر ان کی حکومت اور ان کی سلطنت تھی. آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا پر ان کی حکومت اور ان کی سلطنت تھی. اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ملکہ زبیدہ جو بے انتہا نیک خاتون تھی، بہت اللہ والی خاتون تھی. اللہ نے بہت کچھ نوازا تھا، مال و دولت کے ڈھیر، بڑے بڑے محلات، بادشاہ، نوکر چاکر، بہت اللہ نے نوازا تھا. لیکن اس سب کے باوجود اپنی مالداری پر نہ کوئی فخر، نہ کوئی گھمنڈ، نہ غرور، نہ تکبر، کچھ نہیں، بلکہ تعلق اللہ سے اور محبت قرآن پاک سے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے محل میں 100 ایسی لڑکیوں کو جو قرآن پاک کی حافظہ تھیں اور خود بھی قرآن پاک کی حافظہ تھی، 100 ایسی لڑکیوں کو جو قرآن پاک کی حافظہ تھیں، انہوں نے اپنے محل میں ان بچیوں کو تجویز کر رکھا تھا. اور پھر ان کو ایک وقت مقرر کر کے کہ صبح سے دوپہر تک اتنی لڑکیاں محل میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہیں گی، پھر دوپہر سے رات تک، پھر رات سے لے کر آدھی رات تک، پھر آدھی رات سے لے کر فجر تک. یعنی قرآن پاک سے اتنی محبت اور اتنا شوق تھا کہ محل میں ان کے دن بھر قرآن پاک کی تلاوت چلتی رہتی تھی. انہوں نے ایسی 100 حافظ قرآن لڑکیوں کو باقاعدہ مقرر کیا اور خود بھی قرآن پاک کی حافظہ تھی. بڑی نیک خاتون ہیں، بڑی سخاوت والی خاتون ہیں ملکہ زبیدہ. ان کے بارے میں ان کا ایک اور واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی. بہت ہر جگہ انتظام مشکل تھا. حاجیوں کو پانی کی بڑی تکلیف ہوتی تھی. ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے بہت دور سے ایک نہر جو ہے، ایک بڑا نالا بنا کر کے فلاں جگہ سے لے کر وہاں مکہ مکرمہ تک ایک پائپ لائن مستقل بچھائی جائے اور حاجیوں کو پانی کا انتظام کیا جائے. لیکن جہاں سے پانی لانے کی بات تجویز ہوئی تھی وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کئی کلومیٹر تھا اور پھر پورا پہاڑی راستہ تھا. پہاڑوں کو کھود کر کے پانی لانا جو ہے ضروری تھا. اس لیے یہ کام بڑے پیمانے پر اور بڑی دولت خرچ کر کے انہوں نے شروع کرایا. درمیان میں پہاڑیاں آ گئیں، بڑے بڑے پتھر آئے تو یہ تمام انجینئرز جو ہے مجبور ہو گئے، کام جو ہے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا. انہوں نے آ کر کے ملکہ زبیدہ سے کہا کہ بہت پیسہ خرچ ہوگا اور بڑے بڑے پتھروں کو توڑنا پڑے گا. ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک ایک کدال پر ایک ایک دینار، اس وقت کا ایک دینار آج کے ہزاروں روپے بن جاتے ہیں. ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ایک ایک کدال مارنے پر ایک ایک دینار بھی خرچ ہوا تو بھی کرو، لیکن حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے. لہذا دولت کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے خرچ کر کے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا اور برس ہاں برس تک حاجی اس سے استفادہ کرتے رہے. اس پانی سے وہ پینے کے لیے، وضو کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے برس ہاں برس تک حاجی اس سے جو ہے سہولت اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. اور جب پورا کام ختم ہو گیا اور انجینئروں نے لا کر کے حساب و کتاب بتایا تو انہوں نے حساب و کتاب دیکھنے کے بجائے اسے سمندر میں پھینکوا دیا اور کہا کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، میں حساب کتاب دیکھوں گی تو
پھر اللہ تعالیٰ میں اس وجہ سے حساب کتاب نہیں دیکھوں گی، اس نیت سے کہ کل اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے مجھے معاف فرما دے۔ یہ جذبہ تھا ملکہ زبیدہ کا، اور تھی وہ بڑے بادشاہ کی بیوی۔ اللہ نے ایسا مقام اور ایسی نیک توفیق اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، قرآن پاک سے ایسی محبت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اور حضرات صحابیات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن پاک سے کیسی محبت تھی ان کو کہ پہلے زمانے میں ہر گھر میں آج کل جو چولہا ہے ویسا تو نہیں تھا، پورے محلے میں تنور بنے ہوئے تھے، آگ جلتی تھی وہاں پر، محلے کی عورتیں وہاں آ کر کے اپنی اپنی روٹیاں پکا کر کے لے جاتی تھیں۔ حضرات صحابیات بھی اسی طرح اپنی اپنی روٹیوں کو پکانے کے لیے محلے کے تنور پر جمع ہوتی، وہاں کچھ عورتیں صحابیات اپنی اپنی روٹیاں پکا رہی ہیں، تو یہ عورت اللہ کی نیک بندی صحابیہ عورت اپنی روٹی بنانے کے بعد اپنے پیچھے والی جو عورت تھی جو انتظار کر رہی تھی اپنی روٹیاں بنانے کے لیے، ان کو یہ کہہ کر کے دعوت دے رہی ہیں کہ لو بہن، میری روٹیاں بھی پک گئیں اور 3 پارے بھی پورے ہو گئے، اب تم اپنی روٹیاں پکا لو۔ کیا مطلب کہ وہ روٹیاں بناتے بناتے بھی وہ چپ نہیں تھی، اللہ کے کلام کی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جذبہ تھا، قرآن سے محبت کرنے والی عورتوں نے ایسا جذبہ دکھایا، ایسا شوق دکھایا۔ اس لیے آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن سے رمضان کی بڑی مناسبت ہے، بڑا تعلق ہے، لہذا رمضان میں دوسری نیکیوں کے ساتھ ساتھ، نمازوں کے ساتھ ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ ساتھ ہم روزے کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہر کام میں، دیکھیے مردوں کے لیے تو بعضی چیزیں مشکل ہیں، عورتوں کے لیے دین پر چلنا اتنا آسان ہے کہ اس سے زیادہ آسان نہ کوئی کام نہیں، کوئی چیز نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک عورتیں مصروف رہتی ہیں گھروں کی صفائی میں، کھانا بنانے میں، بچوں کی پرورش میں اور ان کی دیکھ بھال اور ان کو ان کی تربیت میں، تو ہر جگہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست رکھیں۔ مثال کے طور پر کوئی عورت گھر کی صفائی کر رہی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ آپ گھر کی صفائی کیوں کر رہی ہیں، تو وہ کہیں گی کہ بھئی مہمان آئیں گے تو کیا بولیں گے، گھر گندا پڑا رہے گا تو مہمان برا سمجھیں گے، اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اس نیت سے ہمیں گھر کی صفائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گھر کی صفائی کرنا ہے اور چیزوں کو سلیقے سے رکھنا ہے، اور ہم روزانہ وہ کرتے ہیں، عورتیں روزانہ اپنے گھروں میں کرتی ہیں، تو لہٰذا صفائی شروع کرنے سے پہلے آپ یہ نیت کریں کہ یا اللہ، صفائی آپ کو پسند ہے، آپ کے نبی کو پسند ہے، یا اللہ میرے دین نے مجھے پاکی صفائی کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے گھر کو پاک و صاف کر رہی ہوں، میں اپنے گھر کی چیزوں کو سلیقے سے رکھ رہی ہوں۔ اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ آپ نے صفائی کی تو اس صفائی پر بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے، آپ کو ثواب ملے گا، وہ صفائی بھی آپ کی عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ کھانا بنانے کے لیے جا رہی ہیں، کھانا بنانا آپ نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ نے چولہا جلایا، اور آپ نے یہ نیت کی کہ یا اللہ، آپ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو کھانا بنا کر کے پیش کروں، یا اللہ یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کے حکم پر چلتے ہوئے میں اپنی اس ذمہ داری کو پوری کر رہی ہوں، یا اللہ میری اس ذمہ داری کو قبول فرما لیجئے۔ آپ نے کھانا بنایا ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن نیت اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی ہے، تو آپ کے کھانے بنانے کا وہ پورا عمل بھی آپ کی عبادت میں لکھا جائے، آپ کی عبادت میں لکھا جائے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی عورت سالن بناتے بناتے
جتنا پانی ڈالنا ہے اتنا پانی تو ڈال دیا، پھر ایک آدھ گلاس پانی اور زیادہ کر کے وہ یہ نیت کر رہی ہیں کہ یا اللہ کوئی مہمان آ جائیں گے یا کوئی سائل، کوئی فقیر گھر کے باہر آ کر کے جو ہے ضرورت پیش کرے گا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانا دے دو، یا اللہ میں اس کو بھی کچھ سالن دے دوں گی، کچھ کھانا دے دوں گی، کوئی مہمان آ جائے گا تو میں اس کے بھی کھلا دوں گی۔ اس نیت سے آپ نے کچھ چاول زیادہ کر دیے، یا اس نیت سے آپ نے کچھ پانی زیادہ کر دیا، کچھ سالن زیادہ کر دیا، اگرچہ کہ کوئی مہمان آیا نہیں، کوئی فقیر آیا نہیں، لیکن آپ نے نیت کی تھی، اللہ رب العزت اس نیت پر بھی آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے، اور آپ کو ایک مہمان کو کھانا کھلانے کا، ایک فقیر اور محتاج کو، ایک غریب کو کھانا کھلانے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ عورتوں کے لیے بڑی ہی آسان عبادتیں ہیں۔ بچوں کے ساتھ جو ہے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، انہیں کھانا کھلا رہی ہیں اور انہیں کپڑے پہنا رہی ہیں، ان کو جو ہے ان کو نہلا رہی ہیں، پاکی صفائی کر رہی ہیں، تو اس وقت بھی دل میں نیت ہونا چاہیے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میری ذمہ داری ہے میرے بچوں کی، لہذا اس ذمہ داری کو اللہ کے حکم کے مطابق میں پورا کر رہی ہوں، تو پھر اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ لہذا اپنی نیت کو ہمیشہ درست رکھیں اور ہر کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو کام شروع کیا جائے گا وہ اس کام میں برکت ہوگی، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، رمضان المبارک میں جو ہے رمضان کا احترام، رمضان اللہ کا بہت بڑا عظیم الشان مہمان ہے۔ اگر ہمارے پاس مہمان کوئی آتا ہے، بڑا مہمان کوئی آتا ہے، اس کا خوب اور اکرام میں اعزاز کیا جاتا ہے، تبھی جا کر کے مہمان خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم نے رمضان اللہ کا مہمان ہے، اگر ہم نے اس کا احترام نہیں کیا اور ہم نے اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے خاص عبادتیں نہیں کی، رمضان جو اللہ کا مہمان ہے اس کی ناقدری ہوتی۔ اس لیے اللہ کے اس مہمان کی خوب قدردانی کیجیے، خوب احترام کیجیے۔ گزشتہ سال بعض مجبوریوں کی وجہ سے رمضان کی پوری عبادتیں ہمیں نصیب نہیں ہوئی، ایک عجیب بے سکونی کا عالم تھا، بڑی پریشانیاں تھیں اور لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، پریشان تھے، اور رمضان کو کما حقہ جو ہے جیسا کہ رمضان گزارنا تھا ویسا نہیں گزرا، لیکن اس مرتبہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ گزشتہ سال رمضان میں کتنے ہمارے رشتہ دار، دوست احباب، ملنے جلنے والے اس دنیا میں موجود تھے، ان کو رمضان گزشتہ سال کا ملا اور یہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اللہ نے ہمیں عمر صحت عطا فرمائی ہے، رمضان دوبارہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور دوبارہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پورا رمضان پوری صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور بار بار اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ہماری عمروں میں، صحت میں، عافیت میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچپن میں انہوں نے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، ایسے ہی بڑے عمر ہو گئی، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے اس لیے میں نہیں پڑھوں گی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا ہے تب بھی آپ قرآن اٹھائیے، وضو کر کے قرآن اٹھائیے، اسے اپنی آنکھوں سے لگائیے، اسے اپنے سینے سے لگائیے، قرآن کو کھولیے، کھول کر کے اس کی آیتوں پر، اس کی لائن، اس کی سطروں پر انگلی پھیرتے جائیے، اور دل میں اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کیجیے، یا اللہ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میری اتنی عمر ہو گئی، یا اللہ مجھے تیرا کلام پڑھنا نہیں آتا، یا اللہ مجھے تیرا قرآن پڑھنا نہیں آتا، یا اللہ موت سے پہلے قرآن پڑھنا مجھے سکھا دے، اللہ قرآن پڑھنے کی مجھے توفیق دے، اللہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ میں قرآن ایسا پڑھوں کہ جو تیری دربار میں پسند آ جائے۔ اس لیے یہ نہ سوچیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، بلکہ قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے تب بھی قرآن کو اٹھا کر کے کچھ دیر بیٹھنا، اسے اپنے سینے سے لگانا، اسے محبت سے بوسہ دینا، اور اسے اپنی آنکھوں سے لگانا، اس کو کھول کر کے کچھ اس کے پاروں پر انگلی پھیرنا، یہ بھی قرآن کی تلاوت میں شامل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنے والے بندوں میں
اللہ تعالیٰ شامل فرمائیں۔ اس لیے آپ جو ہے ان باتوں کا اہتمام کریں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے، جتنی سہولت دی ہے، اتنا جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کا بھی اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ویسے تو پورا سال آپ جو ہے خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے، خوب سخاوت کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ پورا سال آپ بہت عبادت کرتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی عبادت بہت بڑھ جاتی تھی۔ اور اپنے گھروں میں ایک اچھا ماحول بنائیں، ٹی وی بند کریں، ٹی وی تو رکھنا ہی نہیں ہے، غلط ہے۔ جب سے یہ ٹی وی اور یہ چیزیں ہمارے گھروں میں آئیں، اور یہ فون کی بلا اور مصیبتیں ہمارے گھروں میں آئیں، اور خاص طور پر فون کا غلط استعمال ہمارے گھروں میں آیا۔ بہت سارے اللہ کے بندے فون تو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح استعمال ہوتا ہے، لیکن فون کا غلط استعمال، فون میں فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے بیہودہ ویڈیوز دیکھے جا رہے ہیں، سیریلیں دیکھے جا رہے ہیں، ٹی وی چل رہے۔ جب سے یہ مصیبت ہمارے گھروں کے اندر آئی ہے، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بنانے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ اس لیے گھر کے ماحول کو اللہ کے دین کا بنانے کی کوشش کریں، ہمارے بچے دیندار بنیں، ہمارے گھر کے مرد حضرات نماز کے پابند بنیں، دین پر حلال رزق کمانے والے بنیں، اور ان کے اندر بھی دین پر چلنے کا جذبہ ہو۔ یہ عورتوں کا جو ہے کارنامہ ہے، عورتیں اگر چاہیں تو اس کارنامے کو انجام دے سکتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو اتنی صلاحیت دی ہے، اتنی توفیق دی ہے کہ اگر وہ جو ہے چاہیں تو اپنے گھروں کے ماحول کو بنا سکتی ہیں۔ الحمدللہ ایسی بہت ساری خوش نصیب مستورات دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا جو خاص مہینہ اللہ تعالی ہمیں دے رہے ہیں، اس کی پوری قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مکمل روزوں کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دعائیں کریں خوب کہ اللہ تعالی حالات کو درست فرما دے۔ یہ جو بیماری کے بارے میں آیا تھا، یہ سوچا جا رہا تھا کہ پھر یہ بیماری آئی اور ختم ہو جائے گی، لیکن اب پھر یہ افواہیں اٹھ رہی ہیں، پھر یہ پریشان کن باتیں آ رہی ہیں کہ پھر اس بیماری نے اور زور پکڑ لیا ہے، جگہ جگہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، مسجدیں بند کی جا رہی ہیں، عبادات سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بڑی تشویشناک بات ہے۔ آپ مستورات عورتیں الحمدللہ صاف دل ہوتی ہیں، اللہ سے جب وہ دعائیں کرتی ہیں تو بڑی ٹوٹ کر، بڑی محبت سے اور بڑے دل سے وہ دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے ضرور بے ضرور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ افطار کے وقت بھی دعا کا اہتمام کریں، تہجد کی توفیق مل جائے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر کے دعا کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس بیماری کو، اس بلا کو جلد سے جلد دنیا سے ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، صحت اور عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور لہٰذا آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مبارکبادی ہے ہمارے بھائی اسد اللہ سلمہ کو کہ انہوں نے ہمارے اس گھر میں یہ جو ہے نظام شروع کیا۔ الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے آپ تمام سب سے بھی گزارش میں کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو معلوم ہو کہ انشاءاللہ دین اجتماع ہوگا، آپ تشریف لائیں، اپنے گھر، اپنی پڑوس عورتوں کو بھی، اپنے رشتہ دار خواتین کو بھی اس کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمارے والد مرحوم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ان کی بڑی جو ہے اس تمنا تھی ان سب چیزوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کو پوری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر و ثواب انہیں عطا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔